الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. عزیز دوستو اور معزز اسلامی بھائیو، یہ سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے کو مسلمانوں کے اندر منحوس مانا جاتا ہے. مصیبتوں اور بلاؤں کے نزول کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. اس مہینے میں کثرت سے مصیبت نازل ہوتی ہے. یہ سفر، اس کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا. اس کا نام کیوں پڑا؟ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار بتایا گیا تھا کہ حرمت کے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. ان مہینوں کے اندر لوگ ابتدائے آفرینت سے اتنا فساد، قتل و غارت گری اور جھگڑا لڑائی سے پرہیز کرتے تھے. زبان جاہلیت کے اندر بھی لوگ مسلسل ان لوگوں کو 3 مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا اپنے گھروں میں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے انتظار کرتے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. یہ لوگ انتظار میں رہتے کب یہ سارے مہینے، 3 مہینے جلدی سے ختم ہو، پھر ہم لوگ جنگ پہ، لڑائی پہ جائیں، گھروں سے نکلیں. جب یہ 3 مہینے گزر جاتے، محرم کا مہینہ چلا جاتا، تو سفر کے مہینے میں یہ سب لوگ گھر سے نکل جاتے. تو گھر سے نکلنے کو، گھر خالی کرنے کو سفر کہا جاتا ہے. اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا. اب یہ جب گھر خالی ہو جاتا، یہ لوگ اپنے گھر سے چلے جاتے، جنگوں میں جاتے، لڑائی پہ جاتے، محاذ پہ جاتے، بے پناہ قتل ہوتے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم اس مہینے میں ہمارا گھر خالی ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے. دوسری طرف ہم لوگ قتل بھی ہوتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں. ان لوگوں نے نحوست لینا شروع کر دیا. غلطی اپنی تھی اور ان کے جو ہے یہ لوگ نحوست بھی لینا شروع کیا. وہیں سے نحوست کی شروعات ہوئی سفر کے مہینے میں، یہاں تک کہ یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، رواج پا گیا. یہاں تک کہ آج اس وقت کی امت مسلمہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگ اس مہینے میں سفر نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے. اس مہینے کے اندر لوگ بیوی کے پاس نہیں جاتے. اور غلط فہمیاں لوگوں کے اندر مزید اس وجہ سے بھی پھیل گئی کہ کچھ جھوٹی باتیں نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی، اور ان جھوٹی باتوں کو دلیل بنا کر کے نحوست کے لیے دلیل بنائی گئی. جیسا کہ ایک جھوٹی بات لوگوں کے اندر پھیلائی گئی، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے ہمیں سفر کے چلے جانے کی خبر دی، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی بات ہے. اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا گیا. گویا کہ اس حدیث سے نحوست کی جا رہی ہے، اس مہینے گزر جانا چاہیے، جلدی سے بھاگ جانا چاہیے. یہ مہینہ ٹل گیا تو بس جنت مل جائے گی. یہ جھوٹی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ایسی کوئی بات نہیں. اسی طریقے سے اور بھی ایک حدیث ہے لوگوں کے اندر مشہور کی جاتی ہے کہ اس مہینے کے آخر میں، اس مہینے کے آخری بدھ کو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، کسی میں ہے موت واقع ہوتی ہے. لوگ اس مہینے میں کافی تعداد میں مرتے ہیں. ان جھوٹی باتوں کو پھیلا کر لوگوں کی غلط فہمیاں مزید بڑھ گئی. لوگوں نے اس مہینے کو واقعی منحوس سمجھ لیا، جبکہ اسلام میں کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ اور کوئی سال منحوس نہیں ہے. آپ دیکھیں شروع زمانے سے آج
گھٹنا واقعات اور یہ حادثات ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن اس کی وجہ سے کسی دن کو منحوس قرار نہیں دیا جائے گا۔ لوگ ان جھوٹی باتوں اور غلط افواہوں کی وجہ سے اس مہینے سے نحوست لینے لگے، اور اس نحوست سے بچنے کے لیے، اس مہینے کی پریشانی سے، اپنی خیالی پریشانی بچنے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کے حربے بھی اپنائے کہ کس طریقے سے اس مہینے کی نحوست سے بچا جائے اور کس طریقے سے ہم لوگ اس مہینے کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک میسج آیا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سفر کا چاند نکل گیا ہے، آپ لوگ سارے لوگ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ اس مہینے کی پریشانی سے بچ جائے گا۔ ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی بات دین کے اندر کہیں نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، گڑھ لی گئی ہے اور لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے کی پریشانی سے بچنے کے لیے چنے کو ابالتے ہیں، چنے کو ابال کر خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، پورے محلے میں تقسیم کرتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس مہینے کی پریشانی سے اور نحوست سے بچ جائیں گے، کوئی پریشانی ہمیں نہیں لاحق ہوگی۔ کچھ لوگ یہ بھی عمل کرتے ہیں، آٹے کی 365 گولیاں بناتے ہیں، سال کے 365 دن ہوتے ہیں، میرے خیال سے اسی عدد کی وجہ سے 365 گولیاں آٹے کی بناتے ہیں اور اسے تالاب میں ڈالتے ہیں، اس عقیدے اور تصور کے ساتھ کہ ہمیں اس مہینے کی پریشانی سے ہم بچ جائیں گے، کوئی پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگ نہ جانے کیا کیا عمل انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ سفر کے مہینے کے بارے میں مسلمان کے حالات اور مسلمانوں کے جو رسم و رواج ہے اگر مطالعہ کریں تو بہت تعجب ہو، خاص طور سے سفر کی آخری بدھ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو جھوٹی حدیث میں نے بتلایا کہ سفر کے آخری بدھ میں موت ہوتی ہے، کسی میں ہے آوازیں آتی ہیں، تو اس سے لوگ نحوست لیتے ہیں کہ اس کی آخری بدھ کو نحوست اس کے اندر ہے۔ کچھ لوگ اس کے برخلاف یہ کہتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے اور آپ نے غسل فرمایا تھا، تو اس خوشی میں لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اس خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، جبکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو بیمار پڑے تھے، آخری بدھ کو آپ کے مرض الموت کی ابتدا ہوئی تھی، آپ جب وفات پائے اس مرض کی ابتدا سفر کے آخری بدھ سے ہوئی، بالآخر اگلے مہینے ربیع الاول 12 تاریخ کو آپ وفات پا گئے۔ آپ ذرا اس بات کو اپنے ذہن اور عقل سے سوچیں، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دن خوشی مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج صحتیاب ہوئے، بیماری سے شفا ملی، ہم خوشی منائیں گے، مٹھائیاں تقسیم کریں گے۔ کچھ لوگ اتنے خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، پکنک مناتے ہیں۔ بتائیے یہ یہودی سازش نہیں ہے، یہ دشمنوں کی چال نہیں ہے، جس دن آپ بیمار ہوئے اس دن لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ کچھ لوگ پاکستان صوبہ سرحد کے اندر ایک رواج ہے، اس رواج کو چوریا کی رسم کہتے ہیں۔ چوریا یہ رسم اس طرح انجام دی جاتی ہے، مخصوص انداز میں خیرات کیا جاتا ہے فقیروں کے درمیان، اور دلیل پکڑی جاتی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا۔ آپ سوچیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں صحت یابی نہیں ہوئے، آپ کو شفا نہیں ملی، تو خوشی کس بات کی، اور کس خوشی میں مٹھائیاں اور کس خوشی میں یہ جو ہے اس طریقے سے خوشی کی محفل سجائی جائے۔ یہ تو دشمنوں کی چال ہے کہ مسلمانوں میں افواہ پھیلا دی گئی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، شفا ملی، چلو ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت اور تہ میں جا کر کے نہیں دیکھتے ہیں کہ آج حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، اس کی تہ میں اور حقیقت میں نہیں جاتی۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آسمان سے 3,20,000 بلائیں
نماز پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت نماز چاش کے وقت۔ نماز کا طریقہ ہوتا ہے ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 17 مرتبہ سورہ کوثر، 15 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ مخصوص نماز ہے، ہر رکعت میں اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سلام پھیر کے ایک مخصوص دعا ہے، کئی متعدد بار سے پڑھی جاتی ہے، پھر ذکر کیا جاتا ہے اور دعا ختم کر کے فقیروں اور مسکینوں میں روٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس عمل سے عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس مہینے کی آخری بدھ کو 3,20,000 بلائیں نکلتی ہیں، نازل ہوتی ہیں آسمان سے، ان بلاؤں سے ہم بچ جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ یا بلا کا مہینہ یا جو ہے نحوست کا مہینہ، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو چھوٹی سے چھوٹی بات بتلا گئے، بڑی سے بڑی بات بتلا گئے، آپ یہ بھی بتلا کر کے جاتے۔ آپ ہمیں بتلاتے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کے اندر بیماریاں ہیں، اس کے اندر بلا مصیبت ہے، تم لوگ احتیاط کرو، تدبیریں اختیار کرو، اس مہینے میں پریشانی سے بچنے کے لیے فلاں فلاں تدبیر کرو، جبکہ ایسی بات نہیں۔ اس کے برخلاف ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یعنی نحوست کی نفی کی گئی ہے، منحوس نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر، لا عدوى۔ عدوى کہتے ہیں بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں کی بیماری فلاں میں چلی جائے گی، فلاں کی بیماری ہم کو لگ جائے گی، دوسرے کے پاس چلی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، بیماری اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری کسی دوسرے تک منتقل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ پر توکل کریں اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ولاطیہ، اور بدشگونی اسلام کے اندر جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، بلی راستہ کاٹ دے اس سے بدشگونی، دروازے پہ یا جو ہے منڈیر پہ الو آ جائے اس سے بدشگونی، یا اگر کتا بھونکنے لگے رات میں یا صبح میں، اگر مرغا بانگ دینے لگے، یا اگر کوا جو ہے دیوار پہ آ کر کے کچھ بولنے لگے، تو لوگ اس سے بدفعلی لیتے ہیں، اس سے بدشگونت لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں، اسلام میں کوئی بدفعلی نہیں۔ اس طریقے سے بدفعلی لینا اسلام کے اندر جائز نہیں، کسی بھی قسم کی بدفعلی اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اور آپ نے فرمایا ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں۔ اب دیکھیں ہم کو دلیل دی گئی کہ یہ مہینہ منحوس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی کہ جو لوگ اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں وہ سن لیں کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ حدیث میں کیوں اس کا ذکر آیا؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت سے یہ تصور پایا جاتا ہے، آج ہی سے نہیں، زمانے جاہلیت ہی سے اس مہینے کی نحوست کا تصور پایا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نحوست کی نفی کر دی کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ تو دیکھیں آپ نے ایک طرف صراحت کر دی، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بڑے بڑے کام بھی ہوئے، نیک کام بھی ہوئے، جہاں زمانے کے اندر گھٹنے واقعات اور حادثات ہوتے چلے آ رہے ہیں، وہیں پر اس مہینے کے اندر اچھے اور بڑے بڑے کام بھی ہوئے، تو پھر ہم نحوست کیسے لے سکتے ہیں؟ آئیے چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہجرت کے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابوا پر غزوہ کیا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود و نفس نفیس آپ شریک ہوئے تھے۔ اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوتا تو آپ غزوہ نہیں کرتے، گھر سے نہیں نکلتے، جنگ پہ نہیں جاتے۔ اسی طریقے سے اس ماہ کے اندر 3 ہجری کو قبیلہ ازل اور قبیلہ قارہ، یہ 2 قبیلہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ اگر یہ نحوست والا مہینہ ہوتا تو
لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آتے. اس بات کی دلیل ہے کہ اس مہینے کو نحوست والا قرار دینا بالکل جائز اور درست نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ہے 4 ہجری میں اسی ماہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام جو بہترین قاری تھے، قرآن کے بہترین قاری تھے، 70 قرہ حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، دعوت و تبلیغ کے لیے. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اتنے بہترین قاری، دین کے جانباز سپاہی، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں سے نہیں نکالتے، ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں بھیجتے. یہ الگ بات ہے کہ یہ سارے لوگ جن لوگوں نے صحابہ کرام کو طلب کیا تھا کہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے کچھ صحابہ چاہیے، ان لوگوں نے دھوکہ دے کر کے میرے منا کے پاس صحابہ کرام کو شہید کر دیا. یہ اس واقعے کے اندر ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے صحابہ کرام کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. اسی طریقے سے اسی مہینے میں خیبر فتح ہوا. کتنی بڑی بشارت ہے. خیبر کا علاقہ، زرخیز علاقہ اس مہینے کے اندر فتح ہوا. اور اسی طریقے سے اس ماہ میں 9 ہجری کو قبیلہ خصم کی جانب، ایک قبیلہ ہے اس کا نام خصم تھا، اس کی جانب آپ نے ایک وفد بھیجا، ایک سریہ بھیجا جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس سریے کو، اس لشکر کو غیب سے مدد کیا. اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا اور دشمنوں کو مسلمانوں تک پہنچنے سے روک دیا، اور مسلمان مال غنیمت لوٹ کر کے وہاں سے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہو گئی. بجائے اس کے کہ بلا نازل ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما رہا ہے اس مہینے. اور اسی طریقے سے اس مہینے میں 9 ہجری کو بنی عذرا، یہ قبیلہ ہے، اس کے 12 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ جو چند واقعات آپ کے سامنے بتلائے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. اور یہ مہینہ ہی نہیں بلکہ 10 محرم ہو یا کوئی اور دن ہو، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا. اگر غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، آفت اور مصیبت کی وجہ سے کوئی دن منحوس ہو جاتا، غمگین والا دن ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی وہ دن سب سے زیادہ سیاہ ہو، وہ دن سب سے زیادہ غمگین ہو. لیکن نہیں، اسلامی تاریخ میں کوئی دن منحوس نہیں، کوئی تاریخ منحوس نہیں اور کوئی دن منحوس نہیں. جو یہ عقیدہ تصور پایا جاتا ہے اپنے سماج میں، یہ غیروں سے چل کر کے آیا ہے. یہ اڑی اڑی باتیں، یہ افواہیں ہیں، یہ پھیلائی گئی ہیں. یہ لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے، دین سے غافل کرنے کے لیے اور صحیح دین پر چلنے سے روکنے کے لیے مسلمانوں میں اس طرح کی افواہیں پھیلا دی گئی، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس مہینے کو منحوس قرار دینا یہ اسلامی تصور، اسلامی عقیدہ نہیں. یہ جو ہے غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے. اور نبی کریم جو دین میں سے نہیں تو وہ مردود اور باطل ہے. اس مہینے میں جو بھی رسم و رواج انجام دیا جاتا ہو، نماز مخصوص نماز پڑھی جائے یا مخصوص ذکر کیا جائے یا مخصوص عمل انجام دیا جائے یا مخصوص عقیدہ رکھا جائے جو حدیث کے اندر، دین کے اندر نہیں ہے، ایسا کام باطل اور مردود ہے. اسلام نے ایسے کام کو رد کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہے. ہر نئی چیز، دین ہمارا مکمل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب کوئی دین کے اندر کوئی طور طریقہ، کوئی راستہ، کوئی بات، کوئی عمل اس دین کے اندر داخل نہیں کر سکتا. دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر مکمل کر دیا. اب کوئی اس کے اندر عقیدہ، عمل، طریقہ اور طرز، کوئی بھی چیز اس کے اندر بڑھا نہیں سکتا. تو دین کے اندر نئی چیز بدعت کہلاتی ہے. تو اس مہینے، سفر کے مہینے کے اندر جو مخصوص ذکر کیا جاتا ہے،
مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے اور مصائب سے بچنے کے لیے جو مخصوص طریقے اپنائے جاتے ہیں اور ان طریقے کو اسلام کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، یہ سارے طریقے بدعت اور یہ سارے طریقے خرافات۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی کا نام ہے۔ جو بھی آدمی بدعت والا کام کرے گا، ضلالت والا کام کرے گا، وہ سن لے کہ وہ کام بدعت والا کام، نیا ایجاد کام، وہ گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، کسی چیز پر عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیں وہ سنت کے اندر موجود ہے کہ نہیں، وہ دین کے اندر موجود ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو چاہے صدیوں سے کیوں نہ چلا آ رہا ہو، آپ اسے چھوڑ دیں، اس لیے کہ عمل سے آپ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جنت کا حصول مقصد ہے، تو پھر چاہے صدیوں سے کوئی کام ہوتا رہا ہو، ہمارے خاندان کا رواج کیوں نہ ہو، باپ داداؤں کا عمل کیوں نہ ہو، ہم سنت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، چاہے ہمارے آبا اجداد نے کیا ہو، چاہے اس پر جو ہے دیندار لوگ عمل کرتے ہوں، چاہے بستی والے سارے لوگ مل کر کے کرتے ہوں، چاہے پوری دنیا کے سماج والے کرتے ہوں، اگر قرآن و حدیث کی اس پر مہر نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کام کو ہم ختم کر دیں گے، اس کام کو نگلیکٹ کر دیں گے اور اس کو اپنے سے دور کر دیں گے، اس پر نہیں چلیں گے۔ اور یہ سن لیں کہ دنیا کے اندر کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک مصیبت آئی ہے اور آتی رہے گی، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہماری موت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہماری موت ہو سکتی ہے، یعنی ہر آدمی چاہتا ہے نہیں مرے، زیادہ دیر تک زندہ رہے، دنیا میں موج و مستی کرے، حالانکہ نیک لوگوں کی موت اچھی ہوتی ہے، وہ جلدی رب کے پاس جاتا ہے، رب سے ملاقات کرتا ہے اور آخرت سے قریب ہوتا ہے، انعامات خداوندی سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو نیک لوگ جتنا جلدی اس دنیا سے چلے جائیں اتنا ہی اچھا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر شر و فساد اور برائیاں، گمراہیاں عام ہو گئی، خصوصاً اس زمانے میں آدمی نیک عمل لے کر کے اس دنیا سے چلا جائے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہر آدمی یہی چاہتا ہے ہمارے پاس موت نہیں آئے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے آج یا کل یا فلاں وقت فلاں تاریخ کو، سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو اگر پتہ چل جائے ہماری موت آنے والی ہے، ہم کیا کریں گے؟ اسی دن سے غم منانے لگ جائے، کچھ نہیں اچھا لگے گا، نہ کھانا نہ پینا نہ ناشتہ نہ دوست نہ بیوی نہ بال بچے نہ دنیا داری، کچھ نہیں آپ کو اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے اس سفر میں آخری 25 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو ہماری موت ہونے والی ہے، کچھ نہیں اچھا لگے گا، نہ نیند آئے گی، نہ راحت ملے گی، نہ سکون ملے گا، نہ کچھ اچھا لگے گا، کھانا پینا سارا چھوڑ دیں گے۔ تو اس موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب آنے والی ہے، کب آئے گی، کس طریقے سے آئے گی، کس بہانے سے آئے گی اور کیسے اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں۔ اور دیکھیں ہر روز موت آتی ہے، کسی کو پتہ نہیں، ہمارے دادا چلے گئے، باپ چلے گئے، بیوی چلی جائے گی، بیٹا چلا جائے گا، ہم چلے جائیں، سارے لوگ دھیرے دھیرے اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب موت کا پتہ نہیں، ویسے مصیبتوں کا بھی پتہ نہیں ہے، کب مصیبت آئے گی، کون سی مصیبت آئے گی، کون سا زلزلہ، کون سا طوفان آئے گا۔ دیکھیں اچانک اللہ تعالیٰ سونامی کی لہر بھیج دیتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، طوفان بھیج دیتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں، ایک بڑی سی بلڈنگ کو گرا دیتا ہے، اس میں رہنے والے سارے لوگ ختم فنا ہو جاتے ہیں۔ موت کا کسی کو اندازہ نہیں ہے، پتہ ہوتا تو یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جتنے لوگ مرے تھے وہ سب خالی کر کے بھاگ جاتے۔ اگر موت کا علم ہوتا کوئی اس میں نظر نہیں آتا، سونا چاندی جائیداد روپے پیسے ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بھاگ جاتا، لیکن مصیبت
تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ جو پریشانیاں تمہیں لاحق ہوتی ہیں یہ پریشانیاں تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتلاتا ہے، متنبہ کرتا ہے کہ اس زمانے کی پریشانیاں یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو جب یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کا مطلب ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصیبتوں سے بچنے کے لیے اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ جو ہم نے غلطیاں کی، گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، جتنے بھی قسم کے گناہ کیے، ہم ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، توبہ استغفار کریں، سچی توبہ کریں اور آئندہ ان گناہ کی طرف التفات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کا کرم عام ہے سارے لوگوں پر، پوری دنیا پر اللہ کا کرم عام ہے۔ اللہ تعالیٰ شفیق اور مہربان ہے، ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا، استاد سے زیادہ شفقت کرنے والا، دوست سے زیادہ یاری کرنے والا اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ جب آپ اللہ کو پکاریں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کریں گے، نیک کام کریں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، بندگی بجا لائیں گے، دعائیں کریں گے، مناجات کریں گے، ذکر کریں گے، نیک کام کریں گے، اللہ تعالیٰ خود راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کرو۔ جو مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہم نیک اعمال کریں اور مصیبتوں پر صبر کریں، یقین کریں کہ اللہ کی طرف سے، کسی مہینے کو منحوس نہ کریں اور اس بیماری کو، اس نحوست، اس جو ہے مصیبت کو کسی دوسری کی طرف منسوخ نہ کر دیں، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، زمانے کی وجہ سے ہو گیا، ایسا کرنے کی وجہ سے ہو گیا نا۔ آپ یہ سوچیں یہ پریشانی ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے، اور اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائیں، بندگی کریں اور نیک کام کریں، گناہوں سے استغفار اور توبہ کریں۔ خاص طور سے جب زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے استغفار کرو، صدقہ خیرات کرو، نیک کام کرو۔ یہ زمانہ فتنے کا ہے، یہ زمانہ زلزلے کا، برائی کا زمانہ ہے۔ یہ زلزلہ، یہ مہینہ، یہ زمانہ، یہ دنیا اور یہ ماحول، دیکھیے ہر جگہ برائی ہے۔ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اللہ کی بے پناہ رحمت ہے، ورنہ ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ دنیا میں ہم بچ سکیں، ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ ہم اپنے برائی کی وجہ سے دنیا میں مزید ہم بچ سکیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو پھر مزید مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف التفات کرنا ضروری ہے، خالص اللہ کی بندگی کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ جو مانگیں گے دے گا، جس چیز کو طلب کریں گے وہ نوازے گا، ہر وہ چیز اللہ دے گا جس چیز کو ہم طلب کریں گے اور مانگیں گے۔ جب اعمال اچھے نہیں، جب کرتوت اچھے نہیں، جب ہمارے دامن میں نیکیاں نہیں، تو مصیبت کیوں نہیں آئے گی؟ سفر ہو، محرم ہو، ذی الحجہ ہو، رمضان، کس مہینے میں نہیں آئے گی؟ اعمال اچھے نہیں تو مصیبت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ رحمت آئے گی۔ اس لیے اعمال کو درست کرنا ضروری ہے۔ مصیبت بتلا کے نہیں آئے گی، جس طریقے سے موت کسی کو بتلا کر کے نہیں آتی ہے اور موت کا دن کسی کو پتہ نہیں جبکہ متعین ہے، اسی طریقے سے مصیبتیں بھی بتلا کر کے نہیں آتی، کبھی بھی آ سکتی، کسی بھی وقت آ سکتی۔ اس لیے ہوشیار اور خبردار انسان وہ ہے جو مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے وہ پہلے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، نیک عملوں کے ذریعے، اللہ کے تقرب کے ذریعے اور اچھے اعمال کے ذریعے اللہ کی مدد اور اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو زلزلہ بھی آ جائے تو اس زلزلے سے محفوظ رکھتا ہے، بلڈنگ گر جائے اللہ تعالیٰ اس بلڈنگ کے اندر بھی اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر بھی وہ آدمی بچ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارے اعمال اچھے ہو، ویسے ہمارے عمل اور ہمارا کردار ویسے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں بھی بچائے اور کسی بھی پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ لیکن اعمال اچھے نہیں ہو تو پھر ہم کبھی بھی پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ہمارے اعمال کو اچھا بنا دے، اے اللہ ہمارے حسنات میں اضافہ فرما دے، اے اللہ جو دین سے دور ہے غافل اللہ تعالیٰ دین سے قریب کر دے، اے اللہ
ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، آمین۔